بیوی سے مجھے محبت ہے، یہ تو عیب تھا۔ اس ماحول میں مسجد بھری میں ایک صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے یوں نہیں کیا کسی کو نہ پتہ چلے میں بتا رہا ہوں، نہیں، آپ نے کہا عائشہ سے، اتنے زور سے کہا کہ سارے کمب گئے، وہ پوچھنے والا بھی کمب گیا، اس کا اے کی بنی کہ نہیں یا رسول اللہ میری مراد بیوی نہیں ہے، میری مراد ہے مردوں میں کون زیادہ آپ کو محبوب ہے۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ میرے نبی نے سکھایا یداعب اہلہ، کھیلتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تم ساری دنیا دن کی ٹینشنیں سر پہ لے کر آتے ہو، آتے ہی بیوی پہ چڑھ جاتے ہو، میں تھک کے آیا ہوں، میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے نہ بلاؤ، کہ نہ کرو اتنے کام، تھوڑے کر لو، ادھر بھی ٹنگ اڑائیے، ادھر بھی ٹنگ اڑائیے، ادھر بھی بھجدے پین، ادھر بھی بھجدے پین، این تا گھوڑا بھی نہیں ٹر سکتا تھے، تسی کی میں ٹرنا؟ وہ آرام سے رزق کماؤ، اللہ مقدر کا پہنچائے گا، اللہ کی قسم پہنچائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا لکھا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ جبریل نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کوئی نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق کھا نہ لے، لہذا حلال کماؤ اور تقوی اختیار کرو، سوکر ہوگی۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا اپنا مشن بناؤ، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سیاستدان بن جائے، پتہ نہیں کی بن جائے، پر انسان نہ بنیں۔ اس لیے ہمارے ادارے غیر انسانوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی ایک کام بغیر پیسے کے کر کے دکھا تو وہ آگے انسان ہی نہیں بیٹھا ہوا، تو اندر سے تو بھیڑیا ہے وہ، اس کے پہلے مجرم اس کے ماں باپ ہیں۔ بعض بیویاں جو کہتی ہیں ہمیں پیسے لا کے دو، ہمیں یہ چاہیے، چاہے حرام سے ہو، چاہے حلال سے ہو، چاہے رشوت سے ہو، مجھے تو یہ چاہیے، یہ بھی برباد ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، آپ حال پوچھنے گئے، ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ وہ بڑے سردار تھے، ورنہ چاہتے تو ان کو باہر ہی کھڑا کر دیتے، تو ان کو باہر کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے اندر سے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں ہے چہرہ چھپانے کی۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار زوجہ علی مرتضیٰ، والدہ حسن حسین زینب ام کلثوم، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی ایسے کہ بیٹی یہ لے لو، اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ اندر گئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ تو وہ سینے سے لگ کے رونے لگی، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ان کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ان کا ماتھا چوما، اور آپ بھی رونے لگ گئے۔ بیٹیاں وہ نازک رشتہ ہے جو بڑے بڑے جگر والوں کو رلا دیتا ہے، پر ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ہی ظالم، کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں تو وہ سارے گھر کی نوکرانی بن جاتی، وہ جس کے لیے گئی ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک لڑکے کے ساتھ بیاہی گئی ہے لیکن وہ سارے گھر کی نوکرانی ہوتی۔ وہ یہ بے وقوف جا میری ماں نو سلام کر، تو سلام کیوں نہیں کیتا؟ وہ بے وقوفا تیرے ذمے ہے نا کہ وہ دے ذمے، تو میری ماں نو چاہ نہیں پوچھی، تو میرے پیو ناشتہ نہیں دیتا، تو میری ماں دا
سر نہیں جھسیا، یہ تیرے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے نبی جو اتنے پتھر کھا کے احد میں دانت توڑوا کے آنسو نہیں نکلے، فاطمہ کے آنسو نے اتنی عظیم ہستی کے ایسے باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے، کیا منظر ہوگا، میرا رب کیسے دیکھ رہا ہوگا۔ رب کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہوّنی علیک یا بنی والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام ذواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے ایک نوالا نہیں کھایا۔ میں چند گھنٹے فاقے سے رہوں تو مجھے سر میں درد ہو جاتا، اور میرا نبی 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں ایک نوالا نہیں کھایا، ایک نوالا۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراکا متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں پھیکا پڑ گیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، اپنے سے پیٹ پہ انگلی رکھی یہاں، یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ کوئی حرام کھانے کا راستہ ہمارے لیے بچتا ہے؟ اور ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، کروٹیں بدلتے جا رہے۔ حضرت عائشہ بھی پریشان ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے آپ کو۔ پھر ایک دم آگے بڑھے اور یہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا اور ایسے نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو بھوک کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ آپ اٹھے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی۔ تو آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ آپ 2 ہاتھ ہی تو اٹھانے، اللہ سب کچھ حاضر کر دے۔ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء جو آئے وہ انہی مشقتوں سے گزر کر گئے، میں بھی اسی مشقت سے گزر کے جاؤں گا۔ پھر فرمایا، بیٹی اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے آگے آ جائے، لیکن میں نے نہیں مانگا، میں نے نہیں مانگا۔ اور بیٹی تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ